بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس برائے حضرات آن لائن سال دوم حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ کتابیں کھول لیں، یہاں سے انشاءاللہ آج سب پڑھیں گے باب الحث علی التثبت۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحث علی التثبت فیما یقولہ ویحکیہ۔ یہاں سے باب ہے اس بات کی ترغیب کے بیان میں کہ تحقیق کرنا اس بات میں جو بات انسان کر رہا ہے یا اسے آگے نقل کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ انسان تحقیق کر لے۔ تثبت تحقیق کے معنی میں ہے کہ فیما یقولہ، ان باتوں میں انسان پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے، یقین کر لے جس بات کو انسان کہہ رہا ہے یا جس بات کو انسان آگے نقل کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کسی بھی سنی سنائی بات کو انسان آگے منتقل نہ کرے، سنی سنائی بات کو انسان آگے نقل نہیں کرے جب تک کہ اس خبر کا یقینی ہونا انسان کو معلوم نہیں ہو جائے کہ یہ سچی بات ہے، یہ سچ ہے۔ دیکھیں، قال اللہ تعالی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم درپے مت ہو، پیچھے مت پڑو ان باتوں کے جس کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے۔ جس بات کا تمہیں یقینی علم نہیں ہے تو اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ تمہیں کوئی بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو اس کو یقینی طور پر مت کرو، اس کو یقینی طور پر آگے منتقل مت کرو، یا کسی پر یقینی طور پر گمان کی وجہ سے الزام مت لگاؤ، کسی کو گمان کی وجہ سے متہم مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح وقال تعالی، اللہ رب العزت کے ارشاد مبارک ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ آیت مبارکہ آپ حضرات پیچھے ابواب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر قریب میں ہی نگران تیار بیٹھے ہیں، نوٹ کرنے والے یعنی فرشتے۔ یعنی انسان اگر سنی سنائی بات کو، افواہوں کو آگے منتقل کر دے، نقل کر دے تو یہ جھوٹ ہے، چونکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ تو جیسے انسان کا ہر عمل نوٹ ہوتا ہے، ہر بات نوٹ ہوتی ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، وہ یہ جھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کریں گے۔ میں نے صرف ایک سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی نوٹ ہوگا، اور نوٹ ہونے کی بنا پہ گناہ میں لکھ لیا جائے گا۔ آگے دیکھیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے قرآن کریم کی آیات لاتے ہیں، جیسے کی عادت ہے تو یہاں بھی پہلے قرآن کریم کی آیات لائیں۔ اب آگے حدیث مبارکہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی بات سن لی، کسی کے متعلق سن لی اور بس اس کو آگے منتقل کر شروع کر دیا، یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور آج کل کتنا اس میں ابتلا ہے، بہت ساری، اب اسی کو تو افواہیں کہتے ہیں کہ افواہیں اڑ رہی ہے، افواہیں گردش ہے۔ افواہ کا کیا مطلب ہے؟ افواہ یہ فم سے، فم عربی میں منہ کو کہتے ہیں، بس منہ سے نکلی ہوئی باتیں جس میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ معاملہ تو اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں تو اگر کوئی کسی سے بات سن لیتا اور بغیر تحقیق کے نقل کرتا تو کوئی میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، کتنے آدمیوں کو بتاتا، 2 4 10 آدمیوں کو بتاتا۔ لیکن آج کل کیا ہے، بھائی میسج آ گیا
اور دھڑادھڑ جو ہے میں نے آگے جو ہے فارورڈ کرنا شروع کیا، چلے میں واٹس ایپ گروپوں پہ بھیج رہا ہوں، فیس بک پہ بھیج رہا ہوں، اور مختلف ذرائع استعمال کر کے اس کو ہزاروں لاکھوں افراد تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ سب گناہ میرے کھاتے میں بھی آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ بات سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا، کسی کے انتقال کی جھوٹی افواہ اڑ گئی، کسی اور معاملے کی جو ہے حادثے کی اطلاع، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور عام طور پر یہ کس لیے تشویش پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے، یا ویسے ہی شرارتاً ہے، اور میں نے بھی اس میں زبردست میں حصہ دار بن گیا۔ میں نے تحقیق نہیں کی کہ بھی مستند ذرائع سے اس کی تحقیق ہو جائے۔ تحقیق تو انسان کرتا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے، فاسق آدمی، تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تفتیش کر لیا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین مت کرو کہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا اور اس کو آگے پھیلانا بھی شروع کر دیا لوگوں میں، اب وہ کسی کی ذات کے متعلق ہے یا کسی کے متعلق ہے، اور ہم نے اس جھوٹی بات کو، میں نے بھی اس میں کردار ادا کیا آگے پھیلانے میں، تو یہ شریعت اور دین میں یہ چیز سخت منع ہے۔ اسی سے ہی یعنی انتشار پھیلتا ہے، اسی سے اختلافات پھیلتے ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ تو تحقیق کا مزاج اپنائے انسان، ایسا انسان پھر کیا ہے، لوگوں کا اعتماد بھی اس پر ختم ہو جائے، کہتے ہیں یہ آدمی مستند نہیں ہے، یہ تو بھائی ہر بات کو بس آگے نقل کر دیتا ہے کہ چاہے سچ ہو سچ نہ ہو، صحیح ہو یا صحیح نہیں، کتنی چیزیں آج ایسی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات بس کافی ہے کہ ہر بات کو آگے نقل کرنے والا ہو۔ اب کہتے ہیں کہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے تو بس سنا ہے، بس میں نے سنا تھا، کسی سے سنا تھا، کسی سے سنا تھا اور ہزاروں لوگوں کو آگے بھیج دیا۔ اب اگر وہ جھوٹ نکلا تو کیا میں اس میں مجرم نہیں ہوں؟ میں بھرپور مجرم ہوں۔ جتنے لوگوں کو میں نے منتقل کیا ہے، ہر ایک کا وبال میری گردن پر بھی ہوگا۔ آگے دیکھیں، وعن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين رواہ مسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حدث عني بحدیث، جس نے مجھ سے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی، جس نے میری طرف نسبت کر کے کوئی بات بیان کی، یرا انہ کذب، اور اس سے معلوم تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ میری حدیث نہیں ہے، میں نے یہ بات بیان نہیں کی، یہ میرا ارشاد مبارک نہیں ہے، جان بوجھ کر، یعنی یرا انہ کذب ای یعلم انہ کذب، اسے معلوم تھا، یہ جانتا تھا کہ یہ بات کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس نے پھر بھی اسے حدیث کہہ کر بیان کیا، تو فہو احد الکاذبین، یہ شخص بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کاذبین تسمیہ کا صیغہ ہے، یہ بھی دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ دو کس طرح؟ ایک جس نے اصل وہ گھڑی ہے، جس نے وہ بات گھڑی اصل جو اس کا پھیلانے والا، اور دوسرا میں نقل کرنے والا ہوں، آگے میں بھی جھوٹا ہوں، تو دو جھوٹوں میں ایک میں ہو گیا نا، ایک وہ جس نے عمل کیا اصل حدیث جو ہے حدیث نہیں تھی اور اس کو حدیث کہہ کر آگے بیان کیا، اور دوسرا میں کہ میں اس کو سن کر آگے نقل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ شخص بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ویسے بھی کسی کے متعلق کوئی غیر مستند بات کرنا بغیر تحقیق کے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے، یہ بہت ہی حساس ہے کہ یہاں نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث نہیں ہے اور اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا، حدیث نہیں ہے اور یہ شو کرنا کہ یہ حدیث ہے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے، کسی بھی غلط مقصد کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو بھی مقصد ہے، بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، کوئی اپنے کی ترویج کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھ لیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کر لیتا ہے، کوئی اپنے کسی مقصد یہ ہے کہ کسی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے، دینی رنگ دینے کے لیے، بدعات کو یا خرافات کو کہ چلے یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے لیے خدا نخواستہ اگر اس کو حدیث بنا کر پیش کریں، بہت بڑی سخت وعید ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جہنم ہوگا اس کا ٹھکانہ. کتنا سخت معاملہ ہے آج اس میں بھی ابتلا ہے. اب صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے محدثین حدیث نقل کرنے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے، بے تحقیق کرتے تھے، اور حدیث نقل کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ خدا نخواستہ اس میں ہم سے کوئی چوک نہیں ہو جائے، غلطی نہیں ہو جائے، کیونکہ نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہے. بڑے بڑے محدثین حدیث نقل کرنے میں احتیاط فرماتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آج میں اتنا نڈر اور جری ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، الف با پتہ نہیں ہے، اور حدیثین اب مجھے پتہ ہے کہ میں آگے جاؤں، سامنے والا کہاں بیچارہ بخاری مسلم کھولے گا، لیکن وہ مرعوب تو ہوگا نا، اوہ صحیح بخاری جلد فلاں صفحہ فلاں اپنی طرف سے. اب ظاہری بات ہے، اب مجھ جیسا ایک عام جاہل آدمی ہے تو وہ کہاں صحیح بخاری کھولے گا، اور کھول بھی لے تو وہ کہاں حدیث تلاش کر سکتا ہے، اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی بھی اتنا تو نہیں کرے گا، ہر ایک کے پاس تو نہیں سیاہ ستہ رکھی ہوئی ہے ہر جگہ، تو وہ تو پڑھ لے گا واقعی یہ تو حدیث ہے اور ایسا عمل کرنا چاہیے. اب کتنا، اور نسبت میں نے کی حضور علیہ السلام کی طرف، بہت خطرناک باتیں ہیں، بہت خطرناک. آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اس مسلک کو، میرے اس موقف کو تائید حاصل ہو جائے، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، اور پھر میں جھوٹ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بڑے بڑے صحابہ، ان سے چند احادیث مروی ہے، حالانکہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں. آپ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، ان حضرات سے بہت بڑی تعداد میں احادیث مروی نہیں ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے تھے، یہ احتیاط تھی. وہ حضرات روایت کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، لیکن آج میں جو ہے کوئی مجھے تحقیق نہیں ہو رہی، یہ میری ذمہ داری ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس تو آیا تھا میں نے آگے نقل کر دی. میں نے کیوں نقل کیا آگے؟ میں علماء سے پوچھ سکتا ہوں، مجھے تحقیق کرنی چاہیے تھی. یہ تھوڑی ہے کہ موبائل میں جو چیز آئے اور میں جو ہے ثواب دارین سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے پھیلا رہا ہوں. پھر نسبت جب حضور علیہ السلام کی طرف ہو تو قرآن کریم کی غلط تشریح کرنا اپنے مضمون مقاصد کے لیے، احادیث کی غلط تشریح کرنا، یا احادیث غیر احادیث کو حدیث بنا کر پیش کرنا، یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت ہے ان معاملات میں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن اسماء رضی اللہ عنہا ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی ذرة فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. متفق علیہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے، ایک خاتون نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میری ایک سوکن ہے. ذرہ کہتے ہیں سوکن یا سوتن. سوکن جانتے ہیں نا کہ شخص کی دو بیویاں ہوں ایک وقت میں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سوکن کہلاتی ہے نا. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، یعنی میرے شوہر کی ایک اور بیوی بھی ہے. فہل علی جناح، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا کہ ان تشبعت من زوجی غیر الذی ہوتی، کہ میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی ایسی چیز کا تذکرہ کروں اس بیوی کے سامنے کہ یعنی مجھے یہ چیز حاصل ہے، شوہر نے مجھے یہ چیز دی ہے اور وہ مجھے نہیں دی، کہ مجھے یہ چیز حاصل ہے اور وہ مجھے حاصل نہیں ہے. یعنی جلانے کے لیے سوکنوں میں اس چیز بہت ہوتی ہے، اور جلانے کے لیے اگر میں جھوٹ موٹ ایسی کوئی بات کروں کہ میرے شوہر نے تو مجھے یہ چیز دی ہے، یہ چیز دی ہے اور نہیں دی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا مجھے سے کوئی گناہ ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المتشبع بما لم يعطى، متشبع کے معنی آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا. اس شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہو، شبعان یعنی کسی کوئی چیز حاصل کیا ہوا اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو کسی چیز کے حاصل کیا ہوا ظاہر کرنا. بما لم يعطى، جو چیز اس کو نہیں دی گئی، جو چیز اس کو دی نہیں گئی اور وہ ظاہر کر رہا ہے جیسے کہ لوگ سمجھے کہ میرے پاس مجھے یہ چیز حاصل ہے. تو یہ شخص کیسا ہے؟ کلابس ثوب زور. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا.
جیسے اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے، اس زمانے میں تو 2 کپڑے یعنی 2 چادریں ہی پہنی جاتی تھی، ایک بطور ازار کے نیچے باندھی جاتی تھی تہبند کے ازار کے، اور ایک رضا کے طور پہ اوپر اڑی جاتی تھی۔ آج کل جیسے قمیص شلوار لباس میں اب بھی 2 حصے ہیں، تو یہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہن رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے منع کیا، یہ جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی نیت سے ہے، سوکن کو جلانے کے لیے ہے یا جس مقصد کے لیے، تو جھوٹ ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ شوہر نے مجھے یہ دیا یہ کیا اور وہ ایسا کیا نہیں ہے، تو یہ ناجائز حرام ہے اور گناہ ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کوئی بھی چیز اپنے پاس ایسی ظاہر کرنا، چاہے وہ انسان زبان سے کوئی جملہ کہے یا انسان اپنا حلیہ ایسا بنا لے کہ جس سے انسان ایسا لگے جو حقیقت میں وہ نہیں ہے، تو یہ سب اس میں آئے گا۔ کلابس ثوب زور، لابس ثوب زور، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان اگر مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو غریب ہے اور وہ ایسے کپڑے عالیشان یا مالداروں والے پہن رہا ہے، اور مقصد کیا ہے، یعنی وہ حقیقت میں ایسا نہیں کہ لوگ جو ہے کہ مجھ سے متاثر ہو جائے، لوگ میری عزت کریں اس بنیاد پر، حالانکہ وہ ہے نہیں ایسا، لیکن اپنا حلیہ گیٹ اپ ایسا بنا رہا ہے، لباس ایسا کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بھی کیا ہو، کلابس ثوب زور، کلابس ثوب زور، یا انسان ظاہر کر رہا ہے بھائی کسی کی بڑی گاڑی کے ساتھ جا کے تصویر کھینچ لی، ایک تو شوقیہ ویسے ہی کھینچ رہا ہے، ایک اس لیے کھینچ رہا ہے تاکہ اس تصویر کو آگے پھیلاؤں گا، لوگ سمجھیں گے دیکھو اتنی بڑی گاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے، اور ہے سائیکل بھی نہیں ہے، گھر کے سامنے کسی کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی، اور نیت اور مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھے کہ واقعی یہ اتنے بڑے بنگلے کا مالک ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی، کلابس ثوب زور، یا علماء نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے کوئی بھی انسان ایسا حلیہ بنائے یا اپنے ساتھ کوئی سابقہ لاحقہ ایسا لکھے جو حقیقت میں نہیں ہے، تو یہ اس میں آئے گا۔ کوئی شخص ایسا عالمانہ حلیہ بنا لے اور وہ ہے نہیں، الف با بھی نہیں پڑھی، سمجھ میں آ رہی ہے، یا کوئی ایسا صوفیانہ حلیہ بنا لے اور خدا نخواستہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھ سے متاثر، نیت بھی فاسد ہے، نیت لوگوں کو متاثر کرنی ہے، ایسا جبہ قبہ یا حلیہ بنا لیا اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے یا تقوی اس کے پاس نہیں ہے، یا اپنے نام کے ساتھ لکھنا کہ جس چیز کا حامل یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص مثال دے رہا ہوں، حافظ نہیں ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھا، تو یہ سچ ہوگا جھوٹ ہوگا۔ عالم نہیں ہے، مولانا لکھا، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر لکھ لیا، انجینئر نہیں ہے، انجینئر لکھ لیا، یا کسی بھی عہدے کا حامل لکھ دیا، یا اپنے آپ کو شو کر رہا ہے اور مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو کلابس ثوب زور، یہ شخص ایسا ہے جیسے کہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ انسان کسی بھی سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلائے جب تک کہ باقاعدہ یقینی طور پر وہ بات ثابت نہیں ہو جائے۔ سنائی بات کی بنیاد پر کسی کو متہم نہ کرے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی پر الزام نہ لگائے، کسی میں عیب نہ نکالے، کسی کی کردار کشی نہیں کرے، باتوں کو آگے نہیں پھیلائے جب تک کہ انسان کو وہ بات یقینی ذرائع سے معلوم نہیں ہو جائے۔ دوسری بات، خاص طور پر جب نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہو، اس معاملے میں انسان بے انتہا احتیاط کرے، بے انتہا۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی میسج آ گیا اور اس میں اس طرح ہے تو کسی سے تحقیق کر لے، پھر خاص طور پر وہ معاملہ اگر مشکوک اس کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کو خود کے پتہ نہیں یہ بات تو میں نے علماء سے سنی نہیں کہ یہ حدیث ہے، تو وہی مجھے تحقیق کر لینی چاہیے، امام سے پوچھ لوں، عالم مفتی سے پوچھ لوں، نہیں بھائی میں نے تو ہزاروں لوگوں کو آگے بس بھیجنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان کوئی بیان کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے اور حدیث بیان کرنے پہ پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو غلط نہیں پڑھے، نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھے کہ پھر غلط پڑھ رہا ہے یا اس کے عبارت غلط پڑھ رہا ہے، اعراب غلط پڑھ رہا ہے، معنی بدل جاتے ہیں چونکہ حدیث ہے۔ ہمارے اساتذہ اس پر سخت گرفت کرتے رہے، کوئی طالب علم بھی اگر عبارت غلط پڑھتا تھا کہ بھئی آپ عبارت نہیں پڑھیں، تو پھر ایک عام آدمی کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کو تختہ مشق بنائے کہ چلے میں بھی عربی کی حدیث پڑھ لوں اپنے بیان میں۔ اسی طرح ترجمہ اگر اس کو صحیح آتا ہے تو بیان کرے، ورنہ قطعی نہیں، کیونکہ ترجمہ بھی تو اس حدیث کا ہوگا نا، اس میں ہی بہت احتیاط، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کیسے بھئی اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، لیکن اس مفہوم میں بھی یہ نہیں ہے کہ اب مجھے کلی چھوٹ مل گئی کہ میں جو بھی بیان کروں، مفہوم میں بھی محتاط انداز میں۔ حدیث کا معاملہ، قرآن اور حدیث کا معاملہ بہت احتیاط کا عمل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں جو آیا اور میں بھی شروع ہو جاؤں، غلط عبارت پڑھ رہا ہوں، غلط حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہا ہوں یا اس کا معنی غلط کرنا ترجمہ، تو بہرحال ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، انسان
کوئی بھی کسی بھی اپنے کسی قول سے، عمل سے، حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو اپنی حقیقت کے برعکس ظاہر نہ کریں، اور پھر نیت بھی دھوکہ دینے کی ہو تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔